اٹیچ کیا وہ نہیں ہے سدرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما الحمدللہ ہمارا 8واں پارہ سورۃ انعام ہماری جاری ہے۔ 155 یعنی 155 آیات ہو گئی ہیں، آج 156 پڑھنی ہے ہم نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تقولوا، کہیں تم کہو، انما انزل، بے شک نازل کی گئی کتاب، علی طائفتین، دو جماعتوں پر، من قبلنا، ہم سے پہلے، وَإِن كُنَّا، اور اگرچہ ہم تھے، عن دراستہم، ان کے پڑھنے سے، لغافلین، البتہ غافل۔ او تقولوا، یا تم کہو، لو انا، اگر یہ کہ انزلہ، نازل کی جاتی، علینا، ہم پر، کتاب لکنہ، البتہ ہم ہوتے، اہدیٰ، زیادہ ہدایت یافتہ، منہم، ان سے، فقد جاءکم، پس تحقیق آئی تمہارے پاس، بینۃ، واضح دلیل، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وہدی و رحمہ، اور ہدایت اور رحمت ہے، فمن اظلم، پس کون زیادہ ظالم ہے، ممن، اس سے جس نے، کذب، جھٹلایا، بآیات اللہ، احکام کو اللہ تعالیٰ کے، فصدف عنہا، اور روکا ان سے، سنجزی الذین، ان قریب ہم بدلہ دیں گے ان لوگوں کو، یصدفون، جو روکتے ہیں، ان آیاتنا، ہمارے احکام سے، سوء العذاب، برا عذاب، بما کانوا یصدفون، اس وجہ سے جو وہ روکتے تھے۔ هل ینظرون، نہیں وہ انتظار کر رہے، الا، مگر، ان تاتیہ، یہ کہ تاتیہم الملائکۃ، آ جائیں ان کے پاس فرشتے، او یاتیہ ربک، یا آ جائے آپ کا رب، او یاتیہ، یا آ جائیں، بعض آیات ربی کا، نشانیاں تیرے رب کی، یوم یاتی، جس دن آ جائیں گی، بعض آیات ربی کا، بعض نشانیاں آپ کے رب کی، لا ینفع، نہیں نفع دے گا، نفساً، کسی جان کو، ایمانہا، اس کا ایمان، لم تکن، نہیں جو ہوئی،
آمنت ایمان لائی، من قبل پہلے ہی، او کسبت یا کمایا یا کمائی، فی ایمانی اپنے ایمان میں، خیرہ کوئی بلائی، قل انتظروا کہہ دو انتظار کرو، انا منتظرون بے شک ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ ان الذین بے شک وہ لوگ فرقوا دینہم جنہوں نے اختلاف کیا اپنے دین میں، وکانوا شیعاً اور وہ ہو گئے گروہ گروہ، لست منہم نہیں ہے تو ان میں سے، من شیء کچھ بھی، انما امرہ بے شک ان کا معاملہ، اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، ثم پھر ینبئہم بتا دے گا ان کو، بما کانوا یفعلون وہ جو وہ اس کے ساتھ جو وہ کرتے تھے، اس کے ساتھ جو وہ کرتے تھے، من جاء بالحسنۃ جو آئے اچھائی کے ساتھ، فلہ عشر امثالها پس اس کے لیے 10 گنا ہیں اس جیسے، ومن جاء بالسیئۃ اور جو آئے برائی کے ساتھ، فلا یجزی پس نہ وہ بدلہ دیا جائے گا، الا مثلها مگر اتنا ہی، وہم لا یظلمون اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ پر یہ کتاب جو ختم ہوا کل کہ ہم نے کتاب برکت والی نازل کی، اسی کی پیروی کرو تاکہ تم پر رحم ہو جائے۔ اب اس لیے ہم نے کتاب نازل کی کہ تم یہ نہ کہنا کہ ہم سے پہلی جماعتوں پر تو کتابیں نازل کی گئی تھیں اور ہم نے اسے پڑھا ہی نہیں تھا، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، اس لیے ہم گمراہ ہیں، یا تم یہ کہو کہ اگر ہم پر کوئی کتاب نازل ہوتی تو ہم ان کی نسبت زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے ہیں۔ یہ میرے آوی کی میں بتایا تھا، بس اوقات ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا، تو ایسی بات کہنا بھی شرک ہے، گناہ ہے، اللہ کے حکم میں دخل اندازی کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے اگر ہم اس زمانے میں ہوتے، نعوذ باللہ ابو لہب ابو جہل بھی تو ہو سکتے تھے نا، تو اس لیے ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم پر کوئی کتاب نازل ہوتی تو ہم زیادہ ہدایت یافتہ ہو جاتے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب تو تمہارے پاس ہدایت آ چکی ہے، ہدایت اور رحمت جو ہے تمہارے لیے، یعنی تم نے کہا تھا ہم پر کتاب کیوں نہیں نازل کی، تو ہم نے یہ کتاب برکت والی نازل کر دی ہے۔ اب بتاؤ اس کتاب کے آنے کے بعد کون زیادہ ظالم ہے جس نے اللہ کے احکام کو جھٹلایا اور ان سے روکا، یعنی نہ صرف خود جھٹلاتے تھے بلکہ دوسروں کو بھی روکتے تھے۔ قرآن قریب ہم بدلہ دیں گے ان لوگوں کو جو روکتے ہیں ہمارے حکام سے، برا عذاب، یعنی جو ہمارے حکام سے روکتے ہیں وہ اس کا مزہ چکھ لیں گے اس وجہ سے جو وہ روکتے تھے، اور نہیں وہ انتظار کرے مگر یہ کہ آ جائیں ان کے پاس فرشتے یا آپ کا رب، یا آ جائے بعض نشانیاں آپ کے رب کی، یعنی وہ ایمان اس لیے نہیں لا رہے کہ فرشتے آ جائیں، تو فرشتے جب آتے ہیں تو اللہ کو اہم حکم لے کر آتے ہیں، یا تو بلائی کا حکم وہی لے کر آتے ہیں یا پھر عذاب کا حکم لے کر آتے ہیں۔ تو جس دن آپ کے رب کے بعد نشانیاں ظاہر ہو جائیں گے نا، پھر ایمان کوئی نفع نہیں دے گا۔ جب سورج مغرب سے نکل آئے گا یا جب ایسی نزع کی حالت بالکل تاریک، پتہ موت بالکل قریب ہے، تو اس وقت ایمان کوئی نفع نہیں دے گا جو پہلے ایمان نہیں لائے تھے، یعنی جو پہلے ایمان لائے ہوئے تھے اور درمیان میں تھوڑی سی گمراہی آ گئی اور پھر ایک دم سے ایمان لے آئے، انہیں تو ایمان نفع دے گا، لیکن جو ایمان لائے نہیں ان کو ایمان نفع نہیں دے گا، اور نہ ہی انہوں نے اپنے ایمان میں کوئی بلائی کمائی تھی۔ کیا تو انتظار کرو، بے شک ہم بھی انتظار کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اب بھی یہ باز نہیں نہ آتے، تو ٹھیک ہے، انہیں کہو کہ ٹھیک ہے تم انتظار کرو انجام کا کہ تمہارا اور ہمارا کیا انجام ہونے والا ہے۔
اور بے شک وہ جنہوں نے اپنے دین میں اختلاف کیا اور گروہ گروہ ہو گئے، آپ ان میں کچھ بھی نہیں ہے، یعنی آپ کا معاملہ ان کے ساتھ نہیں ہے، بے شک ان کا معاملہ تو اللہ کی طرف ہے، پھر انہیں بتا دے گا جو وہ کرتے تھے، اور جو کہ اچھائی کے ساتھ آئے گا اس کے لیے اس کے برابر 10 گنا زیادہ ہیں، یعنی وہ جو ایک بھلائی کرے گا اسے 10 نیکیاں ملیں گی، اور جو برائی کے ساتھ آئے گا تو اس کو اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا جتنی اس نے برائی کی ہے، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اب ہم کوشش کریں کہ نیکیوں کا جن کا بدلہ اللہ تعالیٰ اتنا بڑھا چڑھا کے دیتے ہیں، اوپر کتابیں رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نیکیوں کی توفیق دے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم اس کا بڑھا چڑھا کر بدلہ دے۔ اب 28واں پارہ دیکھ لیں، سورۃ ممتحنہ ہے جس کی 5 آیات ہو گئی ہیں، 6ٹھی آیت ہم نے آج پڑھنی ہے، یعنی 6 آیت۔ لقد کان لکم، البتہ تحقیق ہے تمہارے لیے، فیہم ان میں، اسوۃ حسنہ نمونہ اچھا، لمن کانا اس کے لیے جو ہے، یرجو امید رکھتا، اللہ تعالیٰ سے، والیوم الآخر اور دن آخرت سے، ومن یتولی اور جو پھر جاتا ہے، فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالیٰ، هو الغنی الحمید وہ بے نیاز تعریف کیا گیا ہے، ایسا امید ہے کہ اللہ تعالیٰ یجعل کہ وہ رکھ دے، بینکم تمہارے درمیان، و بین الذین اور درمیان ان لوگوں کے، عادیتم تمہاری دشمنی تھی جن سے، مودتاً محبت، واللہ اور اللہ تعالیٰ، قدیر قدرت رکھنے والا ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ، غفور بخشنے والا، رحیم رحم کرنے والا ہے۔ لا ینہاکم اللہ نہیں روکتا تم کو اللہ تعالیٰ، ان لوگوں سے، لم یقاتلوکم نہیں وہ لڑے تم سے، فی الدین دین کے معاملے میں، ولم یخرجوکم اور نہیں نکالا تم کو، من دیارکم تمہارے گھروں سے، ان تبروہم کہ تم نیکی کرو ان کے ساتھ، وتقسطوا اور انصاف کرو، علیہم ان کی طرف، ان اللہ یحب المقسطین بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے مقسطین انصاف کرنے والوں کو، انما بے شک، ینہاکم اللہ روکتا ہے تم کو اللہ تعالیٰ، ان الذین ان لوگوں سے، قاتلوکم جو لڑے تم سے، فی الدین دین کے معاملے میں، واخرجوکم اور نکالا تم کو، من دیارکم تمہارے گھروں سے، وظاہر اور مدد کی، علی اخراجکم تمہارے نکالنے پر،
ان تولوہم کہ تم دوست بناؤ ان کو، ومن یتولہم اور جو دوست بنائے گا ان کو، فاولئک هم الظالمون پس ایسے ہی لوگ وہ ظالم ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو ایمان والو، اذا جاءکم المؤمنات جب آئیں تمہارے پاس مومناتی مومن عورتیں، مہاجرات ہجرت کر کے، فامتحنوہن پس تم امتحان لے لیا کرو ان کا، اللہ عالم اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے، بِایمانہن ان کا ایمان، فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ پس اگر تم جانو ان کو، مومنات ایمان والیاں، فلا ترجعوہن پس نہ تم لٹاؤ ان کو، الی الکفار طرف کافروں کے، لا ہن حل لہم نہیں ہے وہ حلال ان کے لیے، ولا ہم یحلون لہن اور نہ ہی وہ حلال ہیں ان کے لیے، آتوہم اور دے دو ان کو، ما انفقوا جو انہوں نے خرچ کیا، فلا جناح علیکم نہیں ہے گناہ تم پر، ان تنکحوہن کہ تم نکاح کرو ان سے، اذا آتیتموہن جب تم دے دو ان کو، اجورہن ان کے حق میں ہے، ولا تمسکوا اور نہ تم روکو، بعصم الکوافر عصمت کو کافروں کی، واسلو اور مانگ لو، ما انفقتم جو تم نے خرچ کیا، ولیسألوا اور چاہیے کہ وہ مانگ لیں، ما انفقوا جو انہوں نے خرچ کیا، ذالکم حکم اللہ یہ تمہارے لیے حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، یحکم بینہم وہ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان، واللہ علیم حکیم اور اللہ تعالیٰ علیم حکیم جاننے والا حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو منافق ہیں ان کے ساتھ، منافق یا مشرک کے ساتھ ایسا رکھو کہ ایسا رویہ نہ کرو کہ کل کو اگر وہ ایمان لے آتے ہیں تو تم ان کا سامنا نہ کر سکو، کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اور ان کے درمیان جن کی دشمنی تھی اللہ تعالیٰ محبت پیدا کر دیں، اور اللہ کے پاس قدرت ہے اور اللہ تعالیٰ بخش رحم کرنے والا ہے۔ اب کہ حضرت عمر بھی ایمان لے آئے تھے نا، بعد میں حضرت حمزہ بھی ایمان لے آئے تھے، اب اگر ان کے ساتھ دشمنی رکھتے یہ
تو پھر وہ ایمان کا یعنی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو پہلے کافر تھے اور ایمان لے آئے، لیکن یہ 2 مثالیں جو کہ بہت مشہور ہیں اس لیے میں نے آپ کو بتا دی۔ تو اللہ تعالیٰ قدرت رکھنے والا، بخشنے رحم کرنے والا ہے۔ اس لیے اگر دنیا میں بھی کسی کے ساتھ ہمارا کوئی اختلاف ہو جائے نا، تو ان کے ساتھ اتنا نہ کرنا کہ کل کو صلح ہوتی ہے تمہارا اور ان کا سامنا نہ ہو سکے، یہ مراد ہے اس میں۔ تو اللہ تعالیٰ قدرت رکھنے والا، بخشنے رحم کرنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو معاف بھی کر دے ان کا کفر اور ان کو اپنی رحمت میں لے لے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے، اس لیے تم ان کے ساتھ برا سلوک نہ کرو۔ نہیں روکتا تم کو اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے جنہوں نے تمہیں نہیں نکالا، نہیں لڑے تم سے دین میں اور نہ تمہارے گھروں سے نکالا۔ یعنی وہاں مکہ میں ایسے لوگ بھی تھے نا جنہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، نہ ان کے ساتھ نہ آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کی، تو کہ تم ان کے ساتھ نیک سلوک کرو اور ان کے ساتھ انصاف بھی کرو، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ہاں روکتا تم کو اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے جنہوں نے تمہارے ساتھ لڑائی کی دین میں اور تمہیں نکالا تمہارے وطن سے اور تمہارے نکالنے پر مدد بھی کی۔ یعنی جیسے ہے نا کہ جہاد میں بھی جو لڑنے کے لیے جاتا ہے، جو ان کے جانے میں مدد کرتا ہے، راستے میں نگرانی کرتا ہے، ان کو تیروں وغیرہ میں مدد دیتا ہے، تو اس کو بھی جہاد کا ثواب ملے گا۔ اس طرح جو لوگ تمہیں نکالتے ہیں تمہارے گھروں سے اور دوسروں کے ساتھ مل کے ان کی مدد بھی کرتے ہیں، ظاہری طور پہ آگے آ کے نہیں نکالا لیکن مدد کی ان کی کہ تم انہیں دوست بناؤ، یعنی جو دین کے معاملے میں تمہارے ساتھ متفق نہیں ہیں تم ان کو دوست نہ بناؤ، جو ان کو دوست بنائے گا تو وہ ظالم ہے۔ اور اے لوگوں ایمان والو، جو تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آ جائیں تو ان کا امتحان لے لیا کرو، یعنی پرکھ لیا کرو، اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے ان کے ایمان کو۔ اور اگر تم جانو کہ مومن ہیں پھر انہیں کافروں کی طرف نہیں لوٹانا، کیونکہ اب عورتیں ان کے لیے حلال نہیں رہیں، ایمان لانے کے بعد کافروں کے لیے وہ حرام ہو گئیں اور وہ بھی ان کے لیے حلال نہیں ہے، یعنی اب کافر بھی ان کے لیے حلال نہیں ہے۔ ہاں جو کچھ پہلے خرچ کر چکے نا انہیں دے دو، پھر تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم ان سے نکاح کرو جب تم ان کو ان کے حق مہر دے دو۔ اور کافروں کی قسمتیں روک کے نہ رکھو، یعنی کافر کی بیویاں جو ایمان نہیں لیں ان کو روک کے نہ رکھو، چاہیے کہ تم مانگ لو جو تم نے خرچ کیا، یعنی جتنا عرصہ تمہارے پاس قیدی رہیں اگر وہ ایمان نہیں لائی تو اس کے بعد اگر واپس جاتی ہیں تو پھر تم انہیں نہیں روکو گے، کیونکہ وہ ایمان نہیں لائیں، اس لیے ابھی تک ان کی بیویاں ہیں، وہ جب ایمان لے آئیں گی پھر ان کے نکاح سے نکل گئی وہ۔ اور چاہیے کہ وہ بھی مانگ لیں جو انہوں نے خرچ کیا، یعنی جو انہوں نے خرچ کیا وہ مانگ لیں، جو تم نے کیا وہ مانگ لو۔ یہ اللہ کا حکم ہے جو تمہارے درمیان میں فیصلہ کرے گا، اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے۔ ویسے آج میں ختم کرنا چاہتی تھی لیکن صورت کرنی ہے ختم، دیکھیں ذرا۔ جی بولیں بھائی، آپ لکھتی تو ہیں نا، یاد نہیں کرتی؟ چلیں ٹھیک ہے پھر لکھ لیں آگے پوری کر لیں صورت۔ وَإِنْ فَاتَكُمْ، اور اگر جاتی رہے تم میں سے، فاتح فوت ہو جانا جاتی رہے، اور اگر جاتی رہے تم میں سے شے، ہیلو جی اتنا تو رک کے پوچھا کہ بتائیں آگے پڑھا دوں تو آپ بول پڑتے ہیں۔ اچھا بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان دے، صحت دے، کیونکہ سب کو لے کے چلنے، ٹھیک ہے وہ اتنا یاد کرتی ہوں تو نہیں کرتی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتے ہیں نا ہر معاملے میں، دیکھیں نا اب قیدیوں کے بارے میں اور جنگ کے بارے میں کہ جنگ میں جو قیدی آتے ہیں وہ ایمان لے ہیں تو ان کو تم نہ روک کے رکھو، وہ اگر تمہارے پاس رہ گئے ہیں تو ان کا خرچ کیا ان کے کافروں کو دے دو، انہیں اپنے پاس روکو، ان کے پاس نہ جانے دینا۔ اگر نہیں مان لاتے پھر ان کی عصمتیں تم نے روک کے نہیں رکھنی۔ تو اس طرح ہر کوئی معاملہ ایسا نہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے بیان نہ دیا، لیکن فرق صرف یہ ہے کہ ہمیں اسے پڑھنے کی ضرورت ہے، اور بسا کا صرف ترجمہ پڑھ کے سمجھ نہیں بھی آتی ہے تو ایسی بھی تفاسیر ہیں جو صرف فٹ نوٹ دی ہوتا ہے تھوڑے تھوڑے سے۔ اگر ایسا قرآن پاک لینا ہے جو ترجمہ اور اس کے ساتھ فٹ نوٹ بھی ہو تھوڑا سا، تو پھر کم از کم بنیادی طور پہ سمجھ آ جاتی ہے، ڈیٹیل نہ سمجھ آئے کہ کس زمانے کی بات ہے کون نہیں ہے، لیکن حکم سمجھ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں۔ تو اس لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا۔ تو کوشش کیا کریں کہ اس کو رٹا لگانا یا ٹیسٹ دینا، میرا مقصد ٹیسٹ لینا نہیں ہے، میں نے بار بار آپ کو کہا تھا ٹیسٹ کے لیے آپ ذرا اس میں کھو کے اسے تیاری کرتی ہیں، پھر کچھ آپ کو باتیں سمجھ یقیناً آئیں گی۔ اگر ویسے ہی رٹ کے پڑھتی جائیں، سبق یاد کر کے مجھے سنا لیں، تو وہ پھر ناظرہ پڑھنا یا ترجمے کے ساتھ پڑھنا میرے خیال میں برابر ہو جاتا ہے۔ اور خاص طور پہ اگر سمجھ بھی لیتے ہیں پھر عمل نہیں کرتے، تو پھر جو عالم بے عمل ہے وہ جاہل بعمل سے بہتر نہیں ہے، اس کی نسبت جاہل بعمل بہتر ہے جو عالم ہو کے عمل نہیں کرتا۔
تو ہم کوشش کریں. اللہ نے ہمارے اندر صلاحیت رکھی ہے تو اللہ نے انسان سے یہ امانت اٹھوائی نا. اللہ کو حکم تھا کہ انسان ہی سے اٹھائے گا. اور جتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے پھر عہدہ بھی اسی طرح. جتنا عہدہ سمجھ لیں اتنی ذمہ داری، یا جتنی بڑی ذمہ داری ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا عہدہ پھر زیادہ بڑا ہے. اتنی مخلوقات تھیں زمین میں اللہ تعالیٰ کی، ایک دو تو نہیں تھے نا. تو سب میں سے انسان کو کیوں چنا؟ اور ساتھ یہ بھی کہا کہ انسان ظالم اور جاہل ہے، انسان تنگ دل ہے، انسان نہ شکر ہے، انسان جلد باز ہے، سب کچھ کہہ دیا. تو اس کے بعد اللہ نے جو اسے شرف دیا نا، اسے اپنے شرف کا خیال کرنا چاہیے کہ میرا کیا مقام ہے، تو اس کے مطابق انسان کو اپنی زندگی گزارنی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم نیک عمل کرنے والے بن جائیں. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اللہم آنس وحشتی فی قبری. اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما و نورا و ہدی و رحمہ. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین. آمین. ہم سب کو دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مغفرت.